سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جانور کو ذبح کر رہا ہے اسے مسلمان ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ہاں اگر بچہ ہے، مسلمان بچہ ہے، تو اسے ممیز ہونا چاہیے، یعنی وہ اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو۔ دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو لوہے کے چاقو کے ذریعے سے جانور کو ذبح کیا جائے۔ ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا کے اوپر اسٹیل کے چاقو کے ذریعے سے جانور کو ذبح کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن ہاں اگر لوہا نہیں مل رہا، لوہے کی چاقو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر کسی بھی ایسی تیز چیز کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے جانور کی چاروں رگیں کٹ جائے، چاہے مثلا شیشہ ہو یا اسٹیل کی چاقو ہو یا پتھر ہو کہ جس کے ذریعے سے چاروں رگیں کٹ جائے، اس کے ذریعے سے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کے وقت جانور کو قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی جانور کا پیٹ اور گردن قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ لیکن جو شخص ذبح کر رہا ہے اس کا قبلے کی طرف ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ بھی قبلے کی طرف ہو۔ ذبح کے وقت ضروری چیزوں میں چوتھی چیز یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اور یہ ضروری ہے کہ جو شخص ذبح کر رہا ہے وہی اللہ کا نام لے، چاہے وہ بسم اللہ کہے یا اللہ اکبر۔ پانچویں ضروری چیز جانور کی رگوں کا کٹنا ہے، یعنی ضروری ہے کہ جانور کی چاروں رگیں مکمل طریقے سے صحیح طریقے سے کٹ جائیں۔ چھٹی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کے بعد جانور حرکت کرے، چاہے وہ صرف آنکھ کو یا دم کو ہی ہلائے تو یہ کافی ہے۔ یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ذبح کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، تو آئیے جان لیتے ہیں کہ قربانی کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال کرنا مستحب اور بہتر قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی سے پہلے جانور کے سامنے پانی رکھا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جائے کہ اسے بہت زیادہ اذیت نہ ہو، مثلا آپ تیز چاقو سے ذبح کریں یا تیزی سے ذبح کریں تاکہ اسے اذیت کم ہو سکے۔ تیسری چیز جو مستحب قرار دی گئی ہے وہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله وبالله والله أكبر۔ پھر اس کے بعد جانور کو ذبح کریں اور کہیں اللہم تقبل منی۔ اگر قربانی میں کئی لوگ شریک ہوں تو اس طریقے سے پڑھیں اللہم تقبل منا۔